الحمد لله على الإيمان ونعمة التوفيق للبيان، ثم الصلاة أردفت سلامي على النبي والآل في الدوام. وبعد إن هذه ملاطفة قد صغتها لصحبة الملاطفة، منسوجة من غير ما تكلف أو عجمة لو نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الرقاق میں ایک حدیث لائے ہیں۔ صحیح بخاری ایک کتاب کا نام ہے، لیکن اس کے اندر کئی کتابیں ہیں، تقریباً 99 کتابیں ہیں۔ تو یہ جو کتاب ہے جس میں یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، کون سی کتاب ہے؟ کتاب الرقاق، اور حدیث کا نمبر ہے 6412۔ حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ صحیح بخاری میں کتاب الرقاق میں امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لائے ہیں 6412 نمبر پر۔ حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ انہوں نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں بہت سارے لوگ ان کے حوالے سے خسارے میں ہیں، الصحۃ والفراغ، ایک صحت اور دوسری فراغت، کہ آدمی کے پاس وقت ہو۔ مغبون یہ غبن سے ہے، غبن خسارے کو کہتے ہیں۔ چیز بندہ خرید لے، مہنگی خرید لی، خسارہ ہو گیا۔ آگے پھر بیچے تو کم قیمت پر بیچنی پڑے، پھر خسارہ ہو گیا، یہ غبن ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان دو نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ جس طرح حدیث میں لفظ کثیر کا آیا ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کثیر کا کیا معنی؟ بہت زیادہ، کثرت سے یہ لفظ ہے۔ تو اس طرح اس کے مقابلے میں لفظ آتا ہے قلیل، کثیر کے مقابلے میں لفظ کیا ہے؟ قلیل۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں سے شکر گزار بہت تھوڑے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ خسارے میں ہیں۔ حدیث میں کیا آیا؟ بہت سارے لوگ خسارے میں ہیں۔ کس حوالے سے؟ دو نعمتوں کے بارے میں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ اور قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت تھوڑے لوگ ہیں میرے بندوں میں سے جو شکر ادا کرنے والے۔ تو انسان کے پاس یہ دو نعمتیں جو ہیں، یہ انسان کا راس المال ہے، راس المال ہے۔ وقت انسان کے پاس جو ہے یہ راس المال ہے۔ پھر وقت انسان کے پاس موجود ہو، فراغت ہو بھی، لیکن صحت ساتھ نہیں دیتی، چارپائی پر پڑا ہوا ہے، کچھ کر نہیں سکتا۔ تو یہ صحت اور تندرستی ایسا تاج ہے جو صحت مندوں کے سر پر ہے،
وہ نظر کن کو آتا ہے؟ صرف مریضوں کو، بیماروں کو۔ ابھی آپ دیکھو نا، آپ بچے ہیں، یہ آپ کا بہترین وقت ہے سیکھنے کا۔ ابھی یہ چھوٹا سا درس ہوتا ہے، آپ میں سے بہت سارے جو ہیں وہ توجہ نہیں کرتے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، شرارتیں کر رہے ہیں، یہ وقت آپ کا ضائع پھر چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس وقت میں کچھ آپ سیکھ لیں تو فائدہ ہو جائے گا۔ پھر آپ سکول پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، کوئی ناظرہ پڑھنے والا آپ میں سے ہوگا، کوئی حفظ کرنے والا ہوگا۔ اگر وہ وقت کو صحیح طرح استعمال کرے، شرارتیں نہ کرے کلاس کے اندر، پورا وقت جو ہے وہ صحیح طرح گھر والوں نے بھیجا مسجد میں کہ نماز پڑھو اور کلاس اٹینڈ کرو، قاری صاحب کے پاس بیٹھو، وہ اگر جتنا وقت آپ کے پاس ہوتا ہے کلاس میں اس کو آپ صحیح استعمال کریں، تو اگر آپ مثال کے طور پر 3 آیتیں حفظ کر رہے ہیں روزانہ کی، آپ 5 حفظ کر سکتے ہیں، آپ 6 آیتیں حفظ کر سکتے ہیں، آپ پورا صفحہ حفظ کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، وہ آپ کا وقت جو ہے وہ ضائع نہیں جائے گا، اور وہ تھوڑے وقت میں آپ جو ہے وہ زیادہ حفظ کر لیں گے، زیادہ پڑھ لیں گے، پھر باقی جو وقت آپ کے پاس بچے گا وہ کسی اور کام کو سیکھنے میں آپ لگائیں گے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں وقت سے فائدہ اٹھانے کی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث ذکر ہے جو ابھی ہم سن رہے ہیں، بخاری میں، سنن دارمی میں، یہ حدیث کی کتاب ہے سنن دارمی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، بہت سیکھ لیا تھا چھوٹی عمر میں ہی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور ان کی خواہش تھی کہ میں وہ احادیث جو میرے پاس نہیں ہیں، کیونکہ ہر وقت تو ہر صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں ہوتا تھا، پھر وہ ویسے بھی چھوٹے تھے، اور کئی بڑے بڑے صحابہ جو ہیں، کبار صحابہ، ان کے پاس ایسی احادیث تھی جو ان کے پاس نہیں تھی۔ اپنے ایک انصاری ساتھی سے کہنے لگے کہ آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کبار صحابہ یعنی کثرت تعداد میں موجود ہیں، ان سے کچھ سیکھ لیں۔ تڑپ تھی۔ وہ انصاری ساتھی کہنے لگا، وَعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عباس، اے ابن عباس، آپ پر تعجب ہے، کیا لوگوں کو آپ کی ضرورت پڑے گی جب کہ بڑے بڑے اہل علم موجود ہیں صحابہ کرام میں؟ تو انہوں نے، یہ انصاری ساتھی نے یہ کام ترک کر دیا، جبکہ عبداللہ بن عباس اس کام میں لگ گئے۔ پھر ایک وقت آیا، بہت بڑا علم انہوں نے حاصل کر لیا تھا۔ کس طرح حاصل کیا، وہ ایک جھلک جو ہے وہ اس روایت کے اندر موجود ہے۔ کسی آدمی کے دروازے پر گئے ہیں، پتہ چلا اس کے پاس حدیث ہے، وہ میرے پاس حدیث نہیں ہے، اور وہ آرام کا وقت ہے، گھر والے کا، دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹاتے ہیں، سر رکھ کر اس کی چوکھٹ پر، دروازے کی چوکھٹ پر لیٹ جاتے ہیں۔ وہ ہوا اڑتی ہے، چہرے پر گرد پڑتی ہے، لیکن جب وہ خود اپنی ضرورت سے باہر نکلتے ہیں، صاحب منزل، مکان والے صحابی، تو دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں۔ یا ابن عم رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، لولا ارسلت علیہ، آپ نے میری طرف پیغام کیوں نہیں بھیج دیا، میں آپ کے پاس چل کے آتا۔ کہتے نہیں، میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کے پاس چل کے جاؤں۔ پھر ایک وقت آیا، ایسے علم حاصل کیا کہ لوگوں کا مجمع ہوتا تھا، اور بہت بڑے وہ شیخ تھے، عالم تھے، مسائل بتاتے تھے، فتوے دیتے تھے۔ اب وہ انصاری ساتھی دیکھ کے کہنے لگا، کان ھذا الفتى اعقل منی، یہ نوجوان مجھ سے بڑا سمجھدار نکلا۔ تو یہ وقت جو ہے نا، آپ کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس سے کون سا کام لے لے، تو کوشش کرو یہ وقت جو ہے نا، کبھی کبھار آپ کے بعض دوست جو ہیں
وہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو بیمار ہیں، ان کا پتہ لینے کے لیے آپ جائیں اور پھر آپ کو صحت کی قدر کا جو ہے پتہ چلے گا۔ ہسپتالوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر چارپائیوں پر پڑے ہوئے ہیں، مہینوں سے اور سالوں سے کئی پڑے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو صحت کی قدر کیا ہے۔ تو یہ وقت جو ہے آپ ضائع نہ کرو، وقت ضائع نہ کرو۔ کھیل کود میں ٹھیک ہے، کھیلنے کا وقت جو ہے اس وقت کھیلو، لیکن جو پڑھائی کا وقت ہے اس میں شرارت نہ کرو، اس میں خوب محنت سے پڑھو۔